बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नाज़रीन, आज हमने देखा कि मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका एक जो है और मरहला वो आज ख़त्म हो गया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों पर फ़ैसले का अमल मुकम्मल हो गया और इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़र-ए-सानी फ़हरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक जो है उम्मीदवार जो हैं वो कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फ़हरिस्त जारी होगी। मुल्क में चूँकि आपको पता है कि इंतखाबात जो हैं वो 8 जनवरी को ही होंगे, जिसके लिए अभी तक की ग्राउंड बनाई गई है और इसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक जो है 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। तो एक मरला हमने देखा कि आज कंप्लीट हो गया और खैर व आफियत से हो गया, डिस्पाइट सेवरल कंसर्न्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि उनके कंसर्न्स थे कि उनको बुनियाद बराबरी की सतह पे मौका नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड की जा रही। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि आज बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं मुबारकबाद पीटीआई के एक्टिविस्ट्स और लीडर्स को देता हूं कि उनको आज पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, जो कि उनका देखा जाए तो बुनियादी हक है कि उनको बल्ले का निशान जो है वो देना ज़रूरी था, चूँकि बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन में जाना उम्मीदवारों के लिए मुश्किल था और आगे जो इलेक्शन के प्रोसेस हैं और रिज़र्व सीट्स जो हैं मखसूस नशिस्तों के वाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम आ जानी थी। तो बेसिकली जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी पार्टी कि वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, और उनके आज जो एक सीनियर लीडर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने फिर डिस्पाइट द फैक्ट कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इनको रिलीफ मिल गया बल्ले के हवाले से, लेकिन उन्होंने अभी फिर दोबारा ये कहा जी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी हद तक अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इसलिए दे रहा है कि कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं उससे उनको पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आज नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके NA 130 से जो है वो अपना कागजात नामजदगी अप्रूव हो गए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया, तो दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब के जो लाहौर और मियाँ वाली से कागजात नामजदगी के ऊपर जो लोगों ने अपील्स की थी और पार्टी की तरफ से जो अपील्स हुई थी रिजेक्शन पे, उसमें उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सस्टेन रखा और बेसिकली उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए। फिर हमने देखा कि जो दूसरे एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, शामुल कुरैशी, जो जेल में हैं इस वक्त, उनके भी 3 हलकों से कागजात नामजदगी नामंजूर हुए थे, जिसकी बेस पे उनको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नाज़रीन, हमने देखा कि एक तरफ एक पार्टी को बिल्कुल एक जो है ग्राउंड उनको दी जा रही है और दूसरी तरफ एक पार्टी है उसको पूरी ग्राउंड तो नहीं दी जा रही, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ पीटीआई को भी मिल गया। और बहुत सारे ऐसे उनके कैंडिडेट्स हैं जो या तो जेल में हैं या फ़रार थे या केसेस उन्होंने फेस किए 9 मई के हवाले से, तो उनको रिलीफ दे दिया गया और वो अब इलेक्शन में उतरेंगे। अली अमीन गंडापुर हैं, हमाद अज़हर हैं और इस तरह के दीगर जो लीडर्स हैं वो इलेक्शन में अब उतरेंगे। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी भी लोग जब उनसे बात होती है, मैं इंटरेक्ट करता हूँ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो वो कहते हैं यार इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हमें तो लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त प्रिवेल कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में, कि एक तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारे इलेक्शन शेड्यूल्स जो जितना चल रहा है उसके जो प्रोसेस हैं वो फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर चुकी हैं। अब आज PMLN ने 15 जनवरी से अपना वो जो है शेड्यूल दे दिया है कि वो उतरेंगे अपना और स्पीचेस करेंगे और जलसे शुरू हो जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है और बाकी पार्टियां जो हैं, दीगर पार्टियां भी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू हो गई हैं। अब ये जो इलेक्शन का जो शेड्यूल का जो एक तरीक़ेकार है वो भी स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह चल रहा है। तो अब ये जो 6 मगोइयाँ भी लोगों में हैं, ये एक अलमिया है इस वक्त हमारे लिए और एक निगरान हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि क्या खुदा न खास्ता इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी तो नहीं हो जाएंगे।
چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک قرارداد سینٹ میں آئی جو کنٹروورشل قرارداد ہوگی اور اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی. سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اپنا سپریم کورٹ میں درخواست بھی موو ہو گئی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جو JUIF کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس قرارداد کی تائید کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سچویشن بڑی نارمل نظر آتی ہے کہ ہم 8 فروری کو تیزی سے اپروچ کرنے والے ہیں اور الیکشن میں ہم اتریں گے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس قرارداد کو جو ہے وہ انڈورس کیا, اور کچھ قوتیں چاہ رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہوں. تو اب اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ غیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگز میں ذکر کیا کہ الیکشنز کو ٹائم پہ ہونا وہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ بڑی مشکل سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہی انٹرونشن تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی, نہیں تو پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کچھ مقتدر حلقے جو ہیں وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے اور نگران سیٹ اپ کو ہی آگے لے جانا چاہتے ہیں, جو کہ ایک اچھی مثال نہیں قائم ہونی تھی پاکستان کے اندر. تو اب اگر ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ایکٹیولی مانیٹر کر رہی ہے چیزوں کو, اور الیکشنز جو ہیں ساری سیاسی پارٹیاں اب ولنگ ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, تو پھر الیکشنز کے لیے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ الیکشن کا ڈیلے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. الیکشن کو ٹائم پہ ہونا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ وہ اس وقت آپ کے ملک کے لیے, آپ کے ملک کے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے اور آئین پاکستان کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کروانا بہت ضروری ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ پھر لیٹر یہ بھی ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان کے حوالے سے ڈائریکشن دی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑ سکتی ہے بلے کے نشان پہ, اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ کل واضح کرنی ہے. ان کی لیگل ٹیم جو ہے کل اس پہ بیٹھے گی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, اور پھر یہ ڈسکس ہوگا کہ وہ کیا اس کو پھر چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں یا نہیں. دوسری طرف ایک ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں اکبر ایس بابر, انہوں نے PTI کو بلے کا انتخابی نشان واپس دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. آج انہوں نے ڈان ٹی وی کی ایک اس میں ڈان ٹی وی کا جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا, نشاندہی کے باوجود پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں نوٹس نہیں دیا. ان کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دیا, کاش میں PTI کی طرح لاڈلا ہوتا تو ہر عدالت میں گھس جاتا. اب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. تو اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی یہ کچھ چیلنجز برقرار ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک مرحلہ الیکشن کمیشن پورا کرتا جا رہا ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی پرابلمز کریٹ ہونے کا خطرہ ابھی بھی ہے. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈائریکشنز سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا یہ نگران حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بائنڈنگ ہے. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سیٹسفائیڈ نہیں لگتے, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے. بلے کا نشان اگر پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو آج کی پوری لمبی چوڑی ہیئرنگ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی اور دیکھ بھی لی ہوگی. تو وہ ہیئرنگ میں جو ہیں آرگیومنٹس جو ہوئے ہیں, دلائل دیے گئے ہیں دونوں طرف سے, تو اس کے بعد ہی ایک جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے تو یہی لگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ دیا ہے, اور کسی بھی پارٹی کو اس کے سمبل سے, اس کے انتخابی نشان سے آپ جو ہے وہ محروم نہیں کر سکتے, ڈسپائٹ کہ جی کچھ کیسز میں جو ہے پارٹی کے لیڈرز کے خلاف کیسز ہیں, یا انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو چیلنج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو یہ تو پھر اگر ہم کسی بھی پارٹی کی بات کریں تو انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل اس طرح نظر آتے ہیں کہ اس میں پراپر الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا کہ وہی لیڈرز اٹھ کے بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں مختلف پوزیشنز کے اوپر. تو اب اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کو انشور کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو ہے نگران حکومت, تو پھر ہی فیئر الیکشنز کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اسے ہم نے دیکھا آج کے 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی اپنا جو ہے عوامی لیگ جو ہے وہ پھر 4th ٹائم اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ ون کر گئی.
لیکن جو خالدہ ضیاء صاحبہ جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی لیڈر ہیں، ان کی پارٹی نے پھر الزام لگایا جی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو الیکشن تو وہاں بھی ہو گئے. تو یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور جو مقتدر پارٹی ہے جو باقی پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا باقی پارٹیاں ہیں، وہ بھی اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہیں. تو یہ جو ایلیگیشنز ہیں، الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا. بنگلہ دیش کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وائلنس بھی ہوئی ہے، اور الیکشن سے ریلیٹڈ وائلنس بھی ہوئی ہے، لیکن الیکشن ہو گئے، اور پارٹی جو ہے، جو بھی پارٹی اب برسرکدار تھی، وہ دوبارہ چوتھی حکومت بنانے جا رہی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. ٹرانسپیرنسی الیکشنز میں ہمیشہ سے چیلنج ہوتی ہے، اور پاکستان میں بھی یہی المیہ ہے ہمارا کہ یہاں بھی یہ چیلنج ہوتی ہے. تو اب الیکشنز کو یہ ساری پارٹیاں مل کے کروا لیں. ایلیگیشنز، الزامات برائے الزامات کی سیاست پہ اگر پڑے رہیں گے تو پھر عوام کا کچھ نہیں بنے گا. حالات یہ ہمارے اس وقت یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. کچھ ہمارے سیکٹرز جو ہیں وہ پرفارم کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی وقتی طور پہ، لیکن ہمارے معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں اس وقت. ہمارے جو امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی، ڈالر کا فقدان ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے، ایک ایسی سیاسی حکومت چاہیے جو لانگ ٹرم پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ بنائے، گورنمنٹ جو بنے اور وہ ان پالیسیز کو بنا کے ان کو امپلیمنٹ کرے. تو اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سیاسی شعور کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشنز میں اترنا ہے، اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو بھی دور کرنا ضروری ہے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.